تو حضرت عمر کی 27 تاریخ کو مولا عمر پر بھی حملہ ہوا، اور یکم محرم کو مولا عمر کا بھی وصال ہے، آپ کی شہادت ہے۔ تو میرے نبی کے غلاموں، اپنے تو اپنے رہے۔ ایک انگریز ہے جس نے کتاب لکھی، اس نے کہا مسلمانوں، اگر ایک عمر تمہیں اور مل جاتا تو دنیا میں دین کے سوا اور کوئی دین نظر نہ آتا، یہی محمد کا اسلام ہر طرف نظر آتا، لیکن عمر ایک ہی ملا ہے، کوئی دوسرا عمر نہیں ملا۔ تو عمر فاروق کی یہ شان ہے۔ خود سرکار نے فرمایا الحق ینطق علی لسان عمر، میرا عمر وہ ہے جس کی زبان پر حق بولتا ہے، اللہ نے سچ رکھ دیا ہے، اس کے دل اور زبان پر ہمیشہ سچ ہی رہتا ہے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ صحابی مولا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی شان والے، بہت بڑے مقام والے ہیں۔ آپ اتنے مقام والے ہیں کہ جب سرکار کا کلمہ پڑھا، جبریل امین آئے اور آ کر مبارک دی ہے، فرما آسمانوں پر فرشتے بھی خوشیاں منا رہے ہیں اور مبارکباد دے رہے ہیں کہ عمر فاروق نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ تو سرکار کا جب کلمہ پڑھا تو پھر فرمایا آج کے بعد چھپ کر نماز نہیں پڑھیں گے۔ علی اعلان عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ علی اعلان نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، کعبے میں پڑھنا مشکل تھے، لیکن جب عمر آئے تو تلوار ہاتھ میں لی، فرمایا جرت ہے تو رستہ روکو، بیوی کو بیوہ کروانا ہے تو رستہ روکو، وہ بچوں کو یتیم کروانا ہے تو آ جاؤ عمر کے رستے میں۔ لیکن کوئی عمر کے رستے میں نہیں آیا۔ اسی وقت عمر فاروق مسجد حرام بیت اللہ میں گئے اور علی اعلان نماز پڑھی گئی۔ فرمایا اللہ کے رسول، ہم حق والے ہیں، ہم سچے لوگ ہیں، ہم کیوں چھپ کر نمازیں پڑھیں، ہم علی اعلان نمازیں پڑھیں گے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا، جبریل میرے عمر کی کوئی بات بتا۔ تو جبریل امین کہنے لگے کہ میری عمر نوح علیہ السلام کی عمر کے برابر ہو، یعنی 950 سال جو تبلیغ کا زمانہ ہے، فرمایا ان کے برابر میری عمر ہو تو میں عمر کی نیکیاں لکھنا شروع کر دوں تو محمد آپ کی عمر کی ایک نیکی بھی مکمل نہیں کر سکتا۔ اس کے فضائل اتنے ہیں، اس کی شانیں اتنی ہیں، اس کے مقام اتنے ہیں۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، سرکار کے بڑے پیارے اور بڑی شان والے صحابی ہیں۔ ایک عرابی مدینے کا سرکار کی بارگاہ میں آیا، اور حدیث پاک میں آتا ہے، طبرانی کے اندر حدیث ہے غالباً، تو وہ سرکار کی بارگاہ میں آیا، اونٹ اس کے ہاتھ میں تھا اور اس نے بیچنا چاہا۔ میرے آقا نے قیمت پوچھی، اس نے ادارہ سرکار کو دے دیا۔ دے کر جب جانے لگا آگے گیا تو مولا علی نے اس سے پوچھا اپنا اونٹ بیچا؟ کہنے لگا بیچ آیا ہوں۔ فرمایا کہاں بیچا؟ کہنے لگا آپ کے نبی کو دے کر آیا ہوں۔ پوچھا نقدی بیچا یا ادھار؟ کہنے لگا ادھار کر کے آیا ہوں۔ تو مولا علی نے بھیجا، فرمایا جا کر سرکار سے پوچھ اللہ کے رسول آپ نے ادھار کیا ہے اتنے دنوں کا، خدا نہ کرے آپ کا وصال ہو جائے تو کون ذمہ دار ہوگا، مجھے پیسے کون دے گا؟ تو جب وہ عرابی سرکار کی بارگاہ میں آیا تو کہنے لگا اللہ کے رسول اگر آپ کا وصال ہو جائے پیسے کون دے گا؟ فرمایا میرا ابو بکر دے گا، اگر میرا وصال ہو جائے میرے یار ابو بکر سے لے لینا۔ تو جب وہ واپس گیا مولا علی نے پوچھا تو اس نے یہی بتایا، تو پھر فرمایا پھر چلا جا سرکار سے پوچھ اگر ابو بکر کا وصال بھی ہو جائے پھر ذمہ دار کون ہے؟ اصل میں یہ خلافت کا اشارہ تھا۔ تو پھر جب پوچھا تو میرے آقا نے فرمایا میرا عمر دے گا۔ اس کے بعد پھر مولا علی نے بھیجا کہ پوچھ کہ جا کر سرکار سے کہ مولا عمر کا وصال بھی ہو جائے تو مجھے کون دے گا؟ اس کے بعد میری سرکار نے فرمایا میرا عثمان ہے وہ تجھے یہ رقم دے دے گا۔ پھر مولا علی نے بھیجا تو جب آیا کہنے لگا عثمان کا وصال ہو جائے تو فرمایا عثمان کا اگر وصال ہوا تو پھر تیرا بھی وصال ہو جائے گا، یہ نہیں کہ وہ تینوں چلے جائیں تو زندہ رہے، نا عثمان کا اگر وصال ہوا پھر تیرا بھی ہو جائے گا۔ علماء فرماتے خلافت کا اشارہ تھا کہ میرے بعد ابو بکر ہے، ابو بکر کے بعد عمر ہے، عمر کے بعد عثمان ہے اور عثمان کے بعد علی ہے۔ یہ اصل میں خلافت کے اشارے خود اللہ کے رسول نے کیے ہیں۔ اور کتنے بدبخت لوگ جو صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں، کہتے ہیں مولا علی کا حق تھا، وہ خود رسول اللہ نے اشارہ فرمایا
بتا دیا، اور ابو بکر نے سرکار کو ظاہری زندگی کے اندر میرے آقا کو کندھوں پہ بٹھایا اور بٹھا کر غار ثور میں لے گئے۔ نبوت کا بوجھ جس نے زندگی میں اٹھا لیا، اس کے ہوتے ہوئے کس کی جرت ہے کوئی میرے نبی کے مسلح پر آئے، اس پر نمازیں پڑھائے، کوئی خلیفہ بنے؟ یہ اشارہ سرکار نے کر دیا۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضرت ابو بکر کے وصال کے بعد عمر کا دور خلافت آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ ابو بکر نے میرے کندھوں پر خلافت کا بوجھ ڈالا، ہر کام کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن کوئی ایسا کام جو میں نہ کر سکوں تو میری رہنمائی کرنا، بتانا کہ یہ کام ابو بکر کرتے تھے، عمر تجھے کرتے ہوئے نہیں دیکھا، پھر وہ کام میں کروں گا۔ پھر کیا ہوتا ہے، ایک دن ایک بندہ کھڑا ہو گیا مجمع میں، کہنے لگا ابو بکر میں نے ابو بکر کو روزانہ اس گلی سے گزرتے ہوئے دیکھا، کپڑے میں کچھ روٹیاں ہوتی تھی، وہ گزر جاتے تھے صبح کے وقت، تو گزرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا ٹھیک ہے میں بھی صبح کے وقت جایا کروں گا۔ حضرت عمر فاروق نے روٹیاں لی، اللہ سے دعا کی، اللہ مجھے نہیں پتہ کہاں جاتے تھے، لیکن اس رستے پر چل پڑا ہوں، مسافر بن گیا ہوں، اللہ میری رہنمائی کرنا، میں بھی اسی طرف جانا چاہتا ہوں۔ آگے گئے تو دیکھا ایک کمرہ ہے کچا بنا ہوا، اس کے اندر ایک بوڑھی عورت ہے، آنکھوں سے بھی اندھی ہے، اس چرپائی پہ پڑی ہے اور کوئی اس گھر میں دوسرا نہیں ہے۔ اور اس بوڑھی کے پاس جب گئے، جھاڑو لگایا، کھانا اس کے منہ میں جب لقمہ دیا، مائی رونے لگی، کہنے لگی پتہ چل گیا ابو بکر دنیا سے چلا گیا۔ رو کر کہنے لگے مائی تجھے کیسے پتہ چلا کہ ابو بکر چلا گیا؟ کہنے لگی اس طرح پتہ چلا کہ ابو بکر کو میرے منہ کا حال پتہ تھا، وہ ٹکڑے اپنے منہ میں چباتا تھا، جب نرم ہوتے تھے میرے منہ میں ڈالتا تھا، تم نے تو اسی طرح ڈال دیا، میں چبا نہیں سکتی تو مجھے پتہ چل گیا ابو بکر تو دنیا سے چلا گیا۔ عمر فاروق کہنے لگے، وہ کہتی ہے میں کافی عرصے سے بیمار ہوں، مجھے کوئی پتہ نہیں تھا کون صفائی کرتا ہے، گھر میں صفائی بھی ہو جاتی تھی، کوئی پانی بھر کے بھی چھوڑ جاتا تھا، کھانا بھی آ کے کھلا جاتا تھا۔ تو پھر عمر فاروق بھی وہ کام کرنے لگے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت پر سب سے زیادہ رحم دل ابو بکر ہیں، یعنی مال ہر جگہ اپنا پیش کیا، اور فرمایا اللہ کے احکام کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت عمر فاروق ہیں، اور حیا میں کامل میرے عثمان ہیں، یعنی عثمان جیسی حیا کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو پیارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضرت عمر فاروق خلافت کا بوجھ ان کے کندھوں پر تھا، اور آپ ایسے خلیفہ تھے کہ انگریز لوگ بھی کہتے ہیں کہ آج جس خلیفے کو دیکھتے ہیں کوئی وقت کا وزیر اعظم بنتا ہے، لیکن عمر کے سامنے وہ طفل مکتب لگتا ہے کہ ابھی قاعدہ پڑھ رہا ہے۔ تو عمر فاروق کی وہ لوگ اکثر مثالیں دیا کرتے تھے کہ مسلمانوں کا امیر ایسا تھا، رسول اللہ کا خلیفہ ایسا تھا۔